کیسا بھی ہو تم اس دعوے کے دلیل کی بنا پر اپنے قانون کو نہیں جیت سکتے جب تک دلیل نہ ہو۔ ہر آدمی کھڑا ہو جائے محفل میں سے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم مان لیں گے عاشق رسول ہیں، لیکن اب کہیں تو کیسا عاشق رسول ہے بتا ذرا، تو ان میں کا ایک کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے میں مانتا ہوں، رسول ہے میں مانتا ہوں، لیکن وہ میرے جیسے۔ آپ کیا کہیں گے عاشق رسول ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ ایک ان میں کا کھڑا ہوا کہ نہیں، ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ وہ ہے کہ جو نوری بشر ہے، بشر تو ہے لیکن اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، ہم بشر ہیں خاکی کہ جس کی بناوٹ میں اللہ نے دنیا کی مٹی کو رکھا ہے، لیکن محمد وہ نور ہے کہ جن کی بناوٹ میں مٹی نہیں بلکہ اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ یہ ہمارا ہم بشر ہیں خاکی، وہ بشر ہیں نور۔ ہماری بشریت میں خاک ہے شامل، ان کی بشریت میں نور ہے شامل۔ ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے؟ اللہ نے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت، تمہیں موت کا فرشتہ موت دیتا ہے۔ اب بتاؤ غلط کے ساتھ میں کھڑا ہونے والا غلط بھی ہی شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم شرابی نہ ہو لیکن شراب کی بھٹی پہ کھڑے ہو جائیں تو ہم کو لوگ شرابی کہتے ہیں۔ ہم شراب نہ پئیں لیکن لوگوں کو پیسہ دے شراب پینے کا تو اللہ اسی گناہ میں مبتلا فرمائے۔ شراب مت پی، لیکن تو شرابی کو شراب پینے کے لیے پیسہ دے رہا ہے، بیٹا پھنسے گا۔ شراب پینا گناہ ہے تو جیسے پینا گناہ ہے ویسے پیسہ دینا بھی گناہ ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم کسی کے گناہوں میں تعاون مت کرو۔ اگر کوئی شرابی ہے شراب کے لیے پیسہ دیتے ہو، جیسے حرام کا حکم اس کے لیے ہے ویسے ہی حرام کا حکم تیرے لیے ہے۔ اگر کوئی گانا سن رہا ہے اور اس کے گانا سننے کے لیے اپنا فون دے رہے ہو تو جو گناہ میں وہ مبتلا ہے فون کو دینے والا مبتلا۔ اگر کوئی غدار رسول ہو تو غدار رسول کی سزا ہے۔ اگر ہم غدار رسول کو گھروں میں دلوں میں پناہ دیں گے تو کل قیامت کے دن اسی غداری میں شمار بھی کیے جائیں۔ سمجھ رہے اس باتوں کو؟ ہم دنیاوی تعلقات کو کہاں رکھیں؟ جب عقیدہ درست نہ ہو تو یا رسول اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ وہی جو امام احمد رضا نے کیا کہا کہ ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیب میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یا رسول اللہ کا لفظ استعمال کیوں کیا ہے پتہ ہے؟ میں بتاؤں کہ یا جو ہے نا، یہ یا حرف ندا ہے، تو یا حرف ندا ہے جو پکارنے کے معنی میں آتی ہے۔ تو یہ بدعقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں۔ گھر میں کہہ رہا ہے اے میری بیوی چائے لا، تو بیوی تو خدا نہیں ہے کیوں پکارا؟ گھر میں کہہ رہا ہے اے میرے بھائی یہ کام کر، بھائی تو خدا نہیں کیوں پکارا؟ مطلب یہ کہ اگر یا حرف ندا کے ذریعے عربی میں استعمال ہو یا ایھا النبی کہیں تو بھی جائز ہے، اگر ہم اس کو اردو میں پر استعمال کریں تو بھی جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ ایسا لفظ ہے جس سے عقیدہ ظاہر ہوتا ہے۔ بدعقیدہ کہتا ہے یا نبی کہنا شرک ہے، یا نبی کہنا گناہ ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو یا رسول اللہ نہیں کہتا تو سمجھ لینا کتنا بھی دعوے دار ہو وہ کبھی عاشق رسول نہیں ہو۔ کیا کہا؟ غیب میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ مدعقیدہ ہے اللہ نے فرمایا تم کو جو موت دیتا ہے موت کا فرشتہ دیتا ہے۔ موت کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو ایک بار مطلب کہ بولے یا رسول اللہ۔ میرا خیال یہ تھا کہ میری طبیعت کھانسی چل رہی اس لیے میں ایک پروگرام کو میں نے چھوڑ دیا ادھر والا، لیکن اب لوگوں کی محبت ہے تو میں کوشش کرتا رہتا ہوں۔ کھانسی چل رہی ہے لیکن سوچتا ہوں کہ چلے جتنی دیر بھی ہو سکے کچھ تو سمجھ میں آئے، اور یہ اللہ کا کرم اس کا فضل سمجھے اب نہیں آ رہی ہے۔ بیٹھ رہا تھا تب آ رہی تھی اب نہیں آ، لیکن آپ توجہ دیں اور اس آیت کریمہ کے مطلب کو سمجھے، عقیدہ بھی درست کریں۔
ہم یہ آسانی سے کہہ دیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں جیسے وہ ہیں، تم بھی ویسے جیسے وہ ہو، کیونکہ تم نے وہ کا ساتھ دیا اور وہ کا ساتھ دینے والا وہ، ہم جس کا ساتھ دے وہ، تو کیا کہے؟ یہ جھوٹی محبت کا دعویٰ نہیں، تبھی تو کہا عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کو کیا میرے رسول کا رتبہ سمجھ میں آئے گا، عشق کرو تو تبھی تو ان کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، اس کا تعلق تو بیان کر دیا گیا، اب موت کے تعلق سے سنتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت ہے الموت تحفۃ للمومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ علماء نے موت کو بھیانک لفظ کے ساتھ استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ میں اس بات سے اپنے کچھ خاص لوگوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ موت بھیانک کا لفظ استعمال کرنا علماء نے منع فرمایا، کیونکہ بھیانک ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کی صورت بھیانک ہو، جس کا جسم بھیانک ہو کہ جس کو لوگ دیکھنا نہ چاہتے ہوں، لیکن یہ موت دینے والا ایسا نوری فرشتہ ہے، ایسا نوری فرشتہ کہ جس کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ موت بھیانک نہیں ہے، بندوں کے اعمال بھیانک ہیں۔ موت آج بھی اچھی ہے اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں، موت آج بھی بہتر ہے اگر تمہارے اعمال بہتر ہے، اس لیے کہ موت کو برا یا بھلا کہنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ جب تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے تو موت بھی ایسے آئے گی کہ جسم سے روح نکل جائے گی اور خبر تک نہ ہوگی کہ روح کب نکل گئی۔ لیکن جب ہمارے اعمال اچھے نہ ہو تو اب خیال یہ ہوگا کہ جب مومن کو یا کسی بدعقیدہ یا کسی ایسے گناہ گار انسان کو موت آئے گی، جب موت کا فرشتہ اس جسم سے روح کو کھینچے گا تو زندہ بکرے کی کھال کو اتارا جائے تو وہ تکلیف نہ ہوگی، 1000 تیروں کو ایک ساتھ میں برسات کیا جائے تو وہ تکلیف نہ ہوگی، ایسا درد محسوس کرے گا مرنے والا۔ اب دونوں چیزیں ہیں، ایک کو موت کی شدت احساس نہیں دلاتی، ایک کی شدت حال یہ ہے تو زمین اور آسمان کو دیکھ رہا ہے اے موت کتنی تکلیفیں دے رہی ہے، لیکن یہ موت کا فرشتہ وہی ہے جو اس کی روح نکال رہا تھا، موت کا فرشتہ وہی ہے جو اس کی روح نکال رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب فرشتہ نہیں بدلا تو موت کی کیفیت کیسے بدلی ہے؟ تو موت کی کیفیت بدلی ہے ہمارے اعمال کی بنا پر۔ اگر بد اعمال ہوں گے تو موت کی سختیاں ہوگی اور نیک اعمال ہوں گے تو موت کے مزے ہی ہوں گے۔ موت کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ ہم اتنے بدبخت لوگ ہیں، اتنے بدبخت لوگ کہ ہم سے دنیا میں رہ کر یہ خیال کریں کہ رسول اللہ کا دیدار ہو جائے تو ہمیں تو نہیں لگتا، کیونکہ رسول اللہ کا دیدار کرنے کے لیے ذات بھی اور بات بھی دونوں پاک ہیں، اس لیے کہ کسی پاک ذات کو دیکھنے کے لیے پورا جسم پاک ہو، آنکھیں دل زبان تمام صفتیں پاک ہو تو پھر رسول پاک کا دیدار ہو۔ ہماری آنکھیں گندی، ہمارے دل گندے، ہماری زبانیں گندی، ان گندی زبانوں اور آنکھوں کی گندگی سے کیا رسول اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں۔ اور یہ ایک موت کی مہربانی سمجھیں کہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے اور قبر میں اس کو اتار دیا جاتا ہے تو رسول اللہ کا کرم دیکھے کہ اللہ نے رسول کی ذات کو انسان کے مرنے کے بعد بھی متصل کر دیا ہے تاکہ لوگ رسول اللہ کے مرتبے کو سمجھ لیں۔ اب ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، کیا تیری قبر میں تیرا باپ آیا؟ نہیں آیا۔ کیا تیری قبر میں تیرا دادا آیا؟ نہیں آیا۔ کیا تیری قبر میں تیرا بھائی آیا؟ نہیں آیا۔ تیرا بھائی تیرے جیسا تھا، تیرا باپ تیرے جیسا تھا، تیرا چچا تیرے جیسا تھا، قبر میں تیرا باپ تو نہیں آیا لیکن رسول پاک آئے ہیں اور اللہ نے یہ مرتبہ بتا دیا کہ جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں میرے رسول پاک آئے۔ پھر کیسے کہیں رسول اللہ ہمارے جیسے ہیں؟ قبر میں تو نہیں آئے۔ اگر یہ مان لے کہ رسول اللہ ہمارے جیسے ہیں تو ہم لوگوں میں دور حاضرہ میں کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ کہ رسول ہو یا نبی ہو یا عام بشر ہو سب مر کر مٹی میں مل گئے، وجود ختم ہو گیا۔ جب وجود ختم ہو گیا تو کل قیامت کے دن تیرے باپ کو جہنم میں کون ٹھوکے گا؟ وجود ختم ہو گیا تو عذاب کس پر؟
وجود ختم ہو گیا تو سوال کس سے؟ وجود ختم ہو گیا تو جنت کی آرائش کس کے لیے؟ وجود ختم ہو گیا تو جہنم کا عذاب کس کے لیے؟ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضری کی جائے گی تو وجود ختم ہو گیا تو حاضری کا مطلب کیا رہا؟ وجود ختم ہو گیا تو جنت کی آرائش کا مطلب کیا رہا؟ اس کا مطلب یہ کہ تو جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، جیل سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ موت السجن للمؤمن وجنت للکافر، موت مومن کے لیے جو ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جو ہے کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ جو اس دنیا کی آرائش میں مبتلا ہے اور کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل کر وجود ختم ہو جاتا ہے، تو اب بتا قرآن کا منافق تو، حدیثوں کا منافق تو، رسول اللہ کے کلام کا منافق تو، اس لیے کہ اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ تیرے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے میں تجھے کل قیامت کے دن کے بعد میں حشر کے میدان میں اٹھاؤں گا، تجھ سے سوال و کتاب کیا جائے گا اور تیرا حساب و کتاب ہو کر تیری جزا کو دیا جائے گا۔ اگر تو جنت کا حقدار ہوگا تو جنت کی طرف کر دیا جائے گا، اگر تو دوزخ کا حقدار ہوگا تو دوزخ کی طرف کر دیا جائے گا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تیرے وجود کو میں پیدا کروں گا، لیکن تیرا ملا کہتا ہے تیرا وجود ختم، تیرا ملا کہتا ہے تیری شخصیت ختم۔ اگر شخصیت ختم ہو جائے گی تو بتا کل قیامت کے دن حشر میں کون جمع ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ مومن مرتا نہیں، بلکہ چند لمحات کے لیے اس موت کے جام کو پی کر نسلوں سے اوجل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور موت ہی ایسا تحفہ ہے، اگر انسان کو موت نہ آئے تو کوئی رسول اللہ کا دیدار کون کروا سکتا ہے؟ لیکن یہ کیا کہا کہ رسول اللہ کا دیدار مومن کو قبر میں دیا جاتا ہے، مومن کو قبر میں رسول اللہ کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو میں تمہیداً یہ بات نہیں بتانا چاہتا، آپ جانتے ہیں کہ 3 سوال ہوتے ہیں، ایک تو توحید خدا کے تعلق سے، ایک ہوتا ہے دین کے تعلق سے، ایک ہوتا ہے مصطفیٰ کی ذات کے تعلق سے۔ توحید خدا الگ ہے، دین مصطفیٰ الگ ہے، ذات مصطفیٰ الگ ہے۔ 3 سوال، ایک کا تعلق خدا سے، دوسرے کا تعلق دین سے، اور تیسرے کا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے۔ اگر مان لے کہ جس نے مصطفیٰ کی ذات کو پہچان لیا اس کا دین بھی برحق ہے، جس نے مصطفیٰ کی ذات کو پہچان لیا وہ توحید خدا میں بھی یکتا ہے۔ اس لیے کہ توحید خدا ہو یا دین برحق ہو، ان تمام چیزوں کا تعلق کسی اور سے نہیں ہے، رسول اللہ کی ذات سے، رسول اللہ کی ذات سے ہے۔ تو قبر میں رسول اللہ کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ تو موت ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے رسول اللہ کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ میں ایک بات اور بتاتا ہوا رخصت ہو جاؤں کہ رسول اللہ کا دیدار قبر میں، کیا یہ تیسرا سوال ہر ایک سے ہوتا ہے؟ ایک یہ سوال ذہن میں آتا ہے، جو بے دین مر گئے کیا ان سے بھی سوال کیا جاتا ہے؟ جو بدبخت مر گئے کیا ان سے بھی سوال کیا جاتا ہے؟ مان لے آج کے دور حاضرہ کے ہندو مذہب سے کیا سوال کیا جائے گا؟ ہاں سوال کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی قائل تھے توحید خدا کے، ان کے لیے بھی لاگو تھا کہ وہ توحید خدا کا اقرار کرتے، ان سے بھی سوال کیا جائے گا، لیکن وہ اپنی کیفیت کے مطابق جواب دیں گے۔ اب جب کیفیت کے مطابق جواب دیں گے، جنہوں نے دین حق کو نہ پہچانا ہو وہ دین کا سوال نہیں جواب دے پائے گا۔ جس نے خدا کی ذات کا اور توحید خدا کا اقرار نہ کیا ہو تو وہ توحید خدا کے اقرار کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اب اور قریب ہو کر سمجھے، میں عشق کا مزہ لیتا ہوا آپ کی قریبوں کی ذہنوں کے قریب اس بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر بدبخت مر جائے، اگر آج بے دین مر جائے، اس سے بھی سوال ہوتے ہیں بتا توحید خدا کے تعلق سے، لیکن وہ خدا کے تعلق سے نہیں بتا پاتا۔ اب تو اس سے جو ہے دین کے تعلق سے سوال ہوتا ہے، لیکن دین برحق کے تعلق سے نہیں بتا پاتا۔ اب ذات مصطفیٰ کے تعلق سے سوال ہوتا ہے، ذات مصطفیٰ کے تعلق سے نہیں بتایا جاتا۔ اب اور